अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे अहम फैसले की। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से मैच नहीं खेलेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PC मोहसिन नकवी की मुलाकात में बड़ा फैसला किया गया है। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट के मैचेस खेलने के लिए कल श्रीलंका रवाना होंगे। पाकिस्तान का भारत से मैच 15 फरवरी को शेड्यूल था। T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे लेकिन भारत के साथ नहीं। पाकिस्तान ने मेगा इवेंट की रिवायती हरीफ से होने वाले टाकरे का बाइकआउट का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मुलाकात में तय पा गया। हुकूमत पाकिस्तान का अवामी उमंगों के मुताबिक फैसला, भारत से 15 फरवरी को मेगा इवेंट का मैच शेड्यूल था। बांग्लादेश से रवा रखे गए ICC के मुतासिबाना रवैये पर पाकिस्तान ने भरपूर रद्द-ए-अमल दिया। पाक भारत मैच नहीं हो सकेगा। ICC को बड़े माली झटके का इम्कान है। एक दिन में $1 अरब से जायद कमा कर देने वाले टाकरे की मनसूखी। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी ब्रॉडकास्टर्स भारतीय चैनल्स पर बिजली बनकर गिरी। लेकिन इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। ICC और भारत के लिए सबसे बड़ा कमर्शियल धचका। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा नहीं होगा। टूर्नामेंट की ग्लोबल वैल्यू और दिलचस्पी कम हो जाएगी। आलमी स्पॉन्सर्स को बड़े नुकसान का खदशा है। एक दिन में $1 अरब से ज़्यादा की कमाई करने वाले पाक भारत मैच की मनसूखी खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी के लिए किस कदर नुकसान का बाइस होगी, जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाक भारत मैच या सोने की कान, किसी भी वजह से मैच ना होने का अगर हो जाए इम्कान, ICC हो जाता है हलकान परेशान। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त, भारतीय चैनल्स का हुक्का पानी भी इसी से वाबस्ता। पाक भारत मैच में एक चैनल पर 10 सेकंड का कमर्शियल $18,750 का है। भारतीय चैनल्स को एक दिन में $5.27 मिलियन का फायदा देता है। 30 से $40 मिलियन की ब्रांडिंग होती है। $4 से $6 मिलियन के डिजिटल राइट्स की कमाई अपनी जगह। गेट मनी और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस का मुनाफा। इसके अलावा पाक भारत मैच की मजमूई आमदनी $1.13 अरब से ज्यादा होती है। पाक भारत मैच ICC के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। रिवायती हरीफों का टकराव ICC के मेगा इवेंट्स की मजमूई आमदनी का 63% मुनाफा कमा कर देता है। पाकिस्तान टूर्नामेंट में शिरकत करेगा, वर्ल्ड कप T20 में शिरकत करेगा, लेकिन भारत से मैच नहीं खेलेगा। अहम फैसला हो गया। ICC और भारत के लिए सबसे बड़ा कमर्शियल धचका। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा नहीं होगा। टूर्नामेंट की ग्लोबल वैल्यू और दिलचस्पी कम हो जाएगी। बिल्कुल, T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम जा रही है। कप्तान सलमान अली आगा कहते हैं कि ये हमारा फैसला नहीं है, ये हुकूमत का फैसला है। हुकूमत का जो भी फैसला होगा हम वही करेंगे। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB के दरमियान अहम मुलाकात में यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा, लेकिन 15 फरवरी को भारत के साथ जो पाकिस्तान का मैच शेड्यूल है उसका बाइकआउट पाकिस्तान की जानिब से करने का ऐलान किया गया है। और ICC और भारत के लिए ये एक बड़ा कमर्शियल धचका करार दिया जा रहा है। टूर्नामेंट की ग्लोबल वैल्यू और दिलचस्पी कम हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत का जो टाकरा है वो हर लिहाज से अहमियत का हामिल होता है। आलमी स्पॉन्सर्स को बड़े नुकसान का खदशा है, क्योंकि एक दिन में $1 अरब से ज़ायद की कमाई करने वाले पाक भारत मैच की मनसूखी। आगे बढ़ेंगे और ख़बर यह है कि दुनिया खेल के सबसे बड़े मुकाबले से पाकिस्तान का बाइकआउट। ICC और भारत को पहुंचने वाले अरबों डॉलर्स के नुकसान पर मुल्की क्रिकेट फैंस मुतमईन कहते हैं कि ICC और भारत जिस ज़बान में समझता है, पाकिस्तान ने उसी अंदाज में जवाब देकर एक बॉल से 2 शिकार किए हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने कहा कि ज़ाहिर अगर इंडिया हमारे साथ नहीं खेलता मैच ग्राउंड के अंदर, तो हमें भी नहीं खेलना चाहिए। अच्छी बात है। मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छा इकदाम है। नहीं, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि मुतअद्दिद बार ऐसा हुआ है कि जो पाकिस्तान में इवेंट होते हैं या इंटरनेशनल भी कई इवेंट ऐसे हुए हैं जहाँ पे उन्होंने अपनी जो सी मेरा ख्याल है कि उसको उन्होंने नहीं खेलना। मेरे ख्याल से ये सही डिसीजन है। बांग्लादेश ने भी यही डिसीजन लिया है और पाकिस्तान को भी यही लेना चाहिए। हमारे को इतने अच्छे बलूचिस्तान में दहशतगर्दों के हमलों का भरपूर जवाब दिया गया। 40 घंटों में 145 दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के 17 जवान और 31 शहरी शहीद। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, हम 1000 साल भी ये जंग लड़ेंगे, लेकिन धरती का 1 इंच भी नहीं देंगे। पाकिस्तान टूटने के लिए नहीं बना। दहशतगर्दों के लीडर ने उसे आज़ादी की जंग करार दी, लेकिन एक यूनियन काउंसिल को भी आज़ाद नहीं करा सके। अगर इतनी सख्त नहीं तो बलोचों को ईंधन क्यों बनाते हो?
دہشت گرد بندوق کے زور پر اپنا نظریہ مسلط کرنا چاہتے ہیں. دہشت گردوں کی لاشیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں افغان شہری بھی شامل ہیں. سرفراز بگٹی نے کہا کہ سب سے دردناک واقعہ گوادر میں پیش آیا جہاں ایک خضدار سے تعلق رکھنے والے بلوچ گھرانے کو دہشت گردوں نے شہید کر دیا جس میں 5 خواتین اور 3 بچے بھی شامل ہیں. یہ قومیت کی جنگ نہیں، یہ دہشت کی جنگ ہے. 145 ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. We managed to kill 145 terrorists in 40 hours. This is the highest number since Pakistan is facing this war on terror. کہ اتنے کم عرصے میں اتنے دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. This country is ours. This is our motherland. We'll fight for it. ہم ایک سیکنڈ کے لیے بھی سرنڈر ہونے کو تیار نہیں ہیں. یہ اس طرح کے 1000 حملے ہم پر کر کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہ بریک ہونے کے لیے نہیں ہے. These people cannot do it. اور ان کے آقا نہیں کر سکتے. اور پھر یہ بلوچستان میں جی طاقت کا مسئلہ بلوچستان طاقت سے حل نہیں ہوگا. وہ بھائی حل کرا لو نا پھر آگے کسی اور طریقے سے. ان دہشت گردوں نے 5 خواتین کو اور 3 بچوں کو وہاں پر بے دردی کے ساتھ بھون ڈالا ہے. تو آپ ہندوستان کی اما پہ اس طرح کے واقعات کر کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور خطے میں پاکستان کی اہمیت ہے اس کو کمزور کرتے ہیں. لیکن اگر ڈائلاگ کا نتیجہ یہ ہے کہ they want us to surrender, we will not. ہم 1000 سال تک یہ جنگ لڑیں. بلوچستان پر اٹھنے والی ہر انگلی کاٹ دی جائے گی، ہر آنکھ نکال دی جائے گی. دہشت گرد جان لیں، خون کے ہر قطرے کا بدلہ لیا جائے گا. مریم نواز کا عزم. کہا کہ دشمن کے اشاروں پر ناچنے والے دہشت گرد کسی رعایت کے مستحق نہیں. ان کا دین سے کوئی تعلق ہے نہ ہی بلوچ قومیت سے. یہ غدار ہیں، بلوچستان کے چپے چپے کی حفاظت کریں گے. بلوچستان میں دہشت گردی دوست ممالک نے مسترد کر دی. سعودی عرب، قطر، یورپی یونین اور امریکہ کی مذمت. پاکستان سے بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا. فورسز کے بروقت ایکشن کی بھی تعریف کی. بلوچستان میں دہشت گردی دوست ممالک کا یکجہتی کا اظہار. سعودی عرب اور قطر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. سعودی وزارت خارجہ نے واقعے پر تشویش کا اظہار کیا. فورسز کے بروقت ایکشن کی بھی تعریف کی. یورپی یونین نے بلوچستان میں دہشت گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے ہر قسم کی دہشت گردی کو مسترد کر دیا. امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے کہا کہ امریکہ بلوچستان میں سیکیورٹی اہلکاروں اور شہریوں پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کی سخت مذمت کرتا ہے. انہوں نے متاثرین اور ان کے خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا. پنجاب میں مٹی پاؤ کلچر کا خاتمہ آسان ہے. بھاٹی گیٹ کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے حکم پر SMS ڈیزائن اینڈ انجینئرنگ سسٹم کمپنی کو کام سے روک دیا گیا. تفتیش کا دائرہ نجی کمپنی سے بڑھا کر غفلت برتنے والے سرکاری افسران تک وسیع کر دیا گیا. سانحہ بھاٹی گیٹ ذمہ داروں کے خلاف بھرپور ایکشن کا سلسلہ جاری ہے. SMS ڈیزائن اینڈ انجینئرنگ سسٹم کمپنی کو کام سے روک دیا گیا. تفتیش کا دائرہ نجی کمپنی سے بڑھا کر غفلت برتنے والے سرکاری افسران تک وسیع کر دیا گیا. مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ مٹی پاؤ کلچر ختم ہو چکا ہے. پنجاب کی بیٹیوں کے خون کا حساب لیا جائے گا. ذمہ داروں کو کیفرے کردار تک بھی پہنچایا جائے گا. تحقیقات میں کمپنی کی مجرمانہ غفلت اور حفاظتی SOPs کی سنگین خلاف ورزی بھی سامنے آئی ہے جس پر کمپنی کے سیفٹی آفیسر سمیت 5 ملزمان کو گرفتار کر کے 4 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. سائن گل پلازا کی تحقیقات کے لیے کمیٹی بنا دی گئی. اب سندھ کے ہر بازار میں فائر آڈٹ ہوگا. سانگڑ میں وزیر اعلیٰ سندھ نے بتا دیا. مراد علی شاہ نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ حفاظتی انتظامات نہ ہونے پر کارروائی کے ذمہ داران کو سزا کے طور پر ہٹا دیا گیا. انہوں نے کہا کہ جان کی کوئی قیمت نہیں مگر جو لوگ جان بحق ہوئے انہیں 1 کروڑ روپے دے رہے ہیں. سب دکانداروں کو متبادل دکان اور رقم فراہم کریں گے. ڈیفینس کے ہیڈ ان کے جو باقی لوگ تھے ان سب کو وہاں سے برطرف کیا ہے، ہٹایا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فائر بریگیڈ کے عملے میں جو ڈیلیز ہوئی ہیں پانی کی ترسیل میں تھوڑی پراپر طریقے سے نہیں ہوئی تھی ان کو بھی سزا دی ہے. جن لوگوں کی جانیں گئی ہیں ان کے لیے جان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن ان کا دکھ بانٹنے کے لیے ہم نے کہا کہ 1 کروڑ روپیہ ہر اس شخص کی جس کی جان گئی اس کے لواحقین کو کمپنسیشن دی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ جو تقریباً 1200 کے قریب وہاں دکانیں تھیں تو ہم نے فوراً 5 لاکھ روپے فی دکاندار دیے ہیں تاکہ وہ اپنا کچن کا خرچہ چلا سکیں. اس کے ساتھ ساتھ کراچی چیمبر کے ساتھ مل کے آپ ہمیں ایمانداری سے اسیسمنٹ کر کے دیں کہ کتنا مال کس کا ضائع ہوا ہے اس کی قیمت. ہم نے پہلے بھی وہ پیسے دیے ہیں جیسے میں نے بتایا ان تینوں واقعات میں اور اس دفعے بھی ہم
بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری گل پلازا نہیں آئے، اس شہر کے ساتھ ناانصافیوں کا جواب دینا ہوگا، قبضہ گیری کا یہ نظام نہیں چلے گا۔ کراچی میں احتجاجی ریلی سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ان کی جماعت بہت جلد ایک طویل دھرنے کی کال دینے جا رہی ہے۔ ہم اسلام آباد میں بھی دھرنا دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ 26ویں اور 27ویں ترامیم آ سکتی ہیں تو عوامی ترمیم کیوں نہیں آ سکتی؟ آج تک بلاول صاحب اور زرداری صاحب گل پلازا پر وہاں پر نہیں آئے اور لوگوں کے دکھوں کا اور غموں کا مداوع انہوں نے نہیں کیا ہے۔ یہ ان کا اس شہر سے سلوک ہے۔ اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ میں آپ کو ایک طویل دھرنے کی کال دینے والا ہوں، آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ 14 فروری کو ہم سندھ اسمبلی پر ایک تاریخی دھرنا دیں گے، تیار ہیں اس کے لیے؟ یہ تحریک صرف کراچی میں نہیں چلے گی، پورے صوبہ سندھ میں چلے گی، پورے پاکستان میں چلے گی۔ اور میں ابھی اسلام آباد کے جماعت اسلامی کے نظم سے رابطہ کر رہا ہوں کہ جب آپ یہاں پر دھرنا دینے آئیں گے تو اسلام آباد کے لوگ بھی پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف مارچ کرنے جائیں گے۔ جن کا یہ شہر نہیں وہ یہاں سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جتنا ظلم ہو سکتا ہے اس شہر پر ہو چکا۔ کراچی کو بیروت بنانے کی سازش کی جاری ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا گورنر ہاؤس میں کنونشن سے خطاب، کہا یہ شہر بارود کے ڈھیر پر بسا ہوا ہے۔ سانحات، واردات، حق تلفیوں کا بارود بچھا رکھا ہے۔ اس شہر میں ٹیکس دینے والوں کو جلا کر عمارتوں میں دفن کیا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مسئلہ فائر ٹینڈر کے پانی کا نہیں، حکمرانوں کی آنکھوں کے پانی کا ہے۔ خبروں میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ bolnews.com۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔